بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک گائے کے بارے میں مقدمہ لے کر آئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے یہ گائے مجھ سے چھینی ہے، اور مدعی عالیہ نے گائے غصب کرنے کے الزام کا انکار کیا، تو داؤد علیہ السلام نے ان کا مقدمہ رات تک مؤخر کر دیا۔ رات کو اللہ پاک نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ صبح کے وقت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے تجھے قتل کر دینے کا حکم فرمایا، لہذا اب یقیناً میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن تو مجھے اپنے اس دعوے کے متعلق صحیح خبر دے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، خدا کی قسم میں اپنے اس دعوے میں حق پر ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے حکم فرمایا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس معاملہ سے بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت اور ادب و احترام بہت بڑھ گیا، اور لوگ بہت زیادہ فرمانبرداری اور عز و انکساری کرنے لگے۔ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں شر، فسادات اور جھوٹی قسمیں بہت زیادہ اور عام ہو گئیں، تو داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک زنجیر عطا کی گئی جو آسمان سے بیت المقدس کی ایک چٹان تک لمبی تھی، اور وہ زنجیر سونے کی تھی۔ جب دونوں آدمیوں کا کسی سلسلہ میں جھگڑا اور اختلاف ہو جاتا تو ان میں سے جو حق پر ہوتا وہ اس زنجیر کو پکڑ لیتا اور دوسرا اس تک نہ پہنچ سکتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے پاس ایک چمکدار و قیمتی موتی امانت رکھا، لیکن بعد میں اس نے موتی واپس کرنے سے انکار کر دیا اور لکڑی کا ایک ڈنڈا لے کر موتی اس میں گھسیڑ دیا۔ پس جب دونوں اس چٹان کے پاس آئے تو مدعی نے اس زنجیر کو پکڑ لیا، پھر جب دوسرے سے کہا کہ اسے پکڑو تو اس نے وہ ڈنڈا جس میں موتی تھا پکڑا اور مدعی کو دے دیا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں موتی مدعی کو دے چکا ہوں۔ پھر اس زنجیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے پکڑ لیا۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل میں زنجیر کے ذریعے فیصلے کا سلسلہ بہت مشکل ہو گیا، اور پھر جلد ہی وہ زنجیر ان کے درمیان سے اٹھا لی گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد خداوندی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز داؤد علیہ السلام عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے داؤد، آج ایسی حسین و خوبصورت اور نرم آواز میں میری تمجید و بزرگی بیان کرو کہ جس آواز میں تم دنیا میں میری بزرگی بیان کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ، میں کیسے اس آواز میں بزرگی بیان کروں جبکہ وہ آواز تو آپ نے مجھ سے سلب کر لی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، آج میں تمہیں وہ آواز واپس لوٹاتا ہوں۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اللہ پاک کی ایسی بزرگی بیان کریں گے کہ اہل جنت کو تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں کم معلوم ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا، تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ آیت پاک میں بظاہر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے خطاب فرمایا، لیکن اس سے مراد تمام حکام و حکمران اور لوگوں کے مقتدا ہیں،
اور انہیں عدل و انصاف اور اپنی آراء و خواہشات کو چھوڑ کر اس حق کی پیروی کا حکم ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا، اور جو کوئی اور راستہ اختیار کرے اور عدل و انصاف چھوڑ کر ناحق فیصلے کرے اس کے لیے سخت وعیدیں نازل فرمائیں۔ اور اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام ہی عدل و انصاف کرنے میں ایک مقتدا کی حیثیت رکھتے تھے اور عبادت و اعمال حسنہ کی کثرت میں سب کے لیے نمونہ تھے، یہاں تک کہ آپ کے گھر والوں کا بھی دن رات میں کوئی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں گزرتا تھا، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے آل داؤد تم شکریہ میں نیک کام کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔